واجب الاحترام برادران اسلام، میرے قابل قدر بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور عزیز طلباء اکرام، آج خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ہماری ہونے والی گفتگو کا عنوان ماہ ذی الحج اور واقعہ ابتدائے قربانی کہ چند گزارشات آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر عظیم ترین تفصیلی خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہ خطبہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے نمونہ ہدایت ہے۔ ذی الحج کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، یہ اللہ کی یاد کا مہینہ ہے، اللہ کے ذکر و اذکار کا مہینہ ہے، اللہ کے نیک بندوں کی نیک اداؤں کو دہرانے کا مہینہ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کا مہینہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی، ذی الحج کا مہینہ تھا، کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی، ذی الحج کا مہینہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ ذی الحج کا مہینہ تھا، ننھے اسماعیل نے قربانی کا منظر پیش کیا، ذی الحج کا مہینہ تھا، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار، باپ قربان کرنے کے لیے تیار، ذی الحج کا مہینہ تھا۔ اس سے بڑھ کر کہنا چاہتا ہوں، پورا عالم اسلام، ملت اسلامیہ اللہ کے حضور حاضر حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ میں جمع ہوتی ہے، ذی الحج کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کہنا چاہتا ہوں، جس دن ہمارا دین مکمل ہوا، قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جس دن قرآن پاک کی آخری آیت نازل ہوئی، اللہ نے اس میں فرمایا کہ تمہارا دین کامل اور اکمل ہو چکا ہے۔ ذی الحج کا مہینہ تھا، جس دن دین کامل اور اکمل ہوا، ذی الحج کا مہینہ تھا، جس دن نعمتیں تمام ہوئیں، ذی الحج کا مہینہ تھا، جس دن اللہ نے ہمارے دین اسلام کو پسند کیا، ذی الحج کا مہینہ تھا۔ بہت سارے اسلامی تاریخ کے واقعات جو پیش آئے ذی الحج کے مہینے کے اندر آئے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، اور اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ، محرم کے پہلے مہینے کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کا میدان سجا کر، میدان جنگ سجا کر، جام شہادت نوش کر کے یہ بتایا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جانیں بھی قربان کر دیں گے،
کرتے رہیں گے، کرتے آئیں گے۔ اسی طرح ذی الحج اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ ذی الحج کی 10 تاریخ کو بھی امت مسلمہ کے لیے یہ حکم ہے، مسلمان اپنا قیمتی جانور اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں، بلکہ جانور کو قربان نہیں کرتے، اپنی انا کو قربان کرتے ہیں، اپنے دل کے اندر پائی جانے والے میں کو قربان کرتے ہیں، اپنے حسد اور بغض اور کینہ کو قربان کرتے ہیں۔ قربان کر کے یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے پورے سال کا پہلا مہینہ اور سال کا آخری مہینہ، سال کے شروع کا بھی مہینہ، سال کی 10 تاریخ کو بھی انسانوں نے اپنی جان دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ ہم اللہ کے نام کا علم بلند کریں گے۔ سال کے آخری مہینے کی 10 تاریخ کو ہم نے جانور کو ذبح کر کے اس کا خون بہا کر یہ ثابت کیا ہے کہ ہم صرف جان ہی نہیں پیش کریں گے بلکہ ہم اللہ کے راستے میں مال بھی پیش کریں گے۔ محرم سال کا پہلا مہینہ، ذی الحج سال کا آخری مہینہ، سال کے پہلے مہینے کی 10 تاریخ کو بھی شہادت ہے، قربانی ہے۔ سال کے آخری مہینے کی 10 تاریخ کو بھی شہادت ہے، قربانی ہے۔ گویا کہ ہمارا سال شروع بھی قربانیوں سے ہوتا ہے اور ختم بھی قربانیوں سے ہوتا ہے۔ ہمارے سال کی ابتدا بھی قربانیوں سے اور ہمارے سال کی انتہا بھی قربانیوں سے، ہمارے سال کی شروعات بھی قربانیوں سے، ہمارے سال کی آخر بھی قربانیوں سے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بیان کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ آپ کے کس سیرت کے پہلو کو لیا جائے، آپ کے جس پہلو کو چھیڑا جائے وہی باعظمت اور باکردار پہلو ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام رات سوئے، خواب آتی ہے۔ کیا آتا ہے؟ خواب آتی ہے۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں کسی چیز کو ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ نے اشارہ کنایہ سے بتایا کہ کسی چیز کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے شروع نہیں ہوئی، یہ سیدنا آدم علیہ السلام سے چل رہی ہے قربانی۔ روح زمین پر سب سے پہلی قربانی سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل نے دی۔ کس نے دی؟ حابیل اور قابیل نے۔ سب سے پہلی قربانی سیدنا آدم علیہ السلام کے صاحبزادے حابیل اور قابیل نے دی۔ قرآن نقشہ کھینگتا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قال انما يتقبل الله من المتقين۔ اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا روح زمین پر سب سے پہلی قربانی کا۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا سب سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی پسلی سے پھر حضرت حوا کو پیدا کیا۔ ایک ابتدائے انسانیت شروع ہوئی، انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا، پھر بچے ان کے ہر حمل سے 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ہر ایک حمل سے ایک جوڑا پیدا ہوتا تھا، ایک لڑکی اور ایک لڑکا، ایک لڑکی اور ایک لڑکا۔ پھر دوسری مرتبہ حمل ہوا، پھر ایک لڑکی پیدا ہوتی، ایک لڑکا پیدا ہوتا، ایک جوڑا ہوتا۔ اللہ کے حکم سے جو پہلے حمل سے جوڑا پیدا ہوا، لڑکی اور لڑکا پیدا ہوا،
اس پہلے حمل والے لڑکے کا نکاح دوسرے حمل والی لڑکی کے ساتھ کیا جاتا، پہلے حمل والی لڑکی کا نکاح دوسرے حمل والے لڑکے کے ساتھ کیا جاتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آپس میں غیر محرم سمجھ لیں آپ۔ جو اکٹھے پیدا ہوئے بہن بھائی ان کا آپس میں نکاح جائز نہیں تھا۔ ایک بہن پیدا ہوئی حابیل کے ساتھ، ایک پیدا ہوئی قابیل کے ساتھ۔ جو بہن قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی وہ بڑی خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی۔ جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی وہ خوبصورت نہیں تھی، وہ ذرا بدصورت تھی۔ تو طریقہ یہ تھا کہ جو قابیل کے ساتھ بہن پیدا ہوئی اس کا نکاح ہوگا حابیل کے ساتھ، حابیل سے جو بہن پیدا ہوئی اس کا نکاح ہوگا قابیل کے ساتھ۔ یہاں کیا ہوا؟ قابیل بے ایمان ہو گیا۔ قابیل کہنے لگا کہ نہیں، جو میرے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی، جو میرے ساتھ میری بہن پیدا ہوئی، میں نکاح اسی کے ساتھ کروں گا کیونکہ یہ خوبصورت ہے، میں دوسرے بھائی کی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کروں گا، اس لڑکی کے ساتھ نکاح نہیں کروں گا، وہ خوبصورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے حکم کے خلاف تھا، اس وقت کی شریعت کے خلاف یہ مسئلہ تھا۔ آدم علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، بات نہ سمجھے۔ آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، میرے بیٹے ہیں، ایک بیٹا بٹک چکا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے ہی نکاح کروں گا، دوسری لڑکی کے ساتھ نہیں کروں گا، اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے ہی نکاح کروں گا۔ اللہ نے پھر قرآن مجید میں ایک طریقہ بتایا۔ قرآن کہتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ قرآن بیان کرتا ہے بنی آدم علیہ السلام، آدم کی اولاد کا سچا واقعہ۔ اللہ نے طریقہ بتا دیا، اللہ نے کہا دونوں بھائی قربانی کریں، قربانی کا گوشت ایک پہاڑ پر رکھ دیں، جس گوشت کو آگ آسمان سے آ کر کھا جائے گی وہ سچا ہوگا، وہ پکا ہوگا، اس کا مسلک، اس کا نظریہ، اس کا مسئلہ ٹھیک ہوگا۔ جس کی آگ کو قربان، جس کے گوشت کو آگ چھوڑ دے گی، آگ نہیں کھائے گی، وہ غلط ہوگا۔ قرآن کہتا ہے اذ قربا، دونوں بھائیوں نے قربانی کی، فتقبل من احدہما، ایک بھائی کی قربانی قبول ہوئی، ولم یتقبل من الآخر، دوسرے بھائی کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اس کی قربانی مردار ہو گئی، مردود ہو گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لأقتلنک، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا قال لأقتلنک، میں ضرور تجھے قتل کروں گا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں پرہیزگار متقین لوگوں کی قربانی کو قبول کرتا ہوں۔ جس بھائی نے کہا نا کہ میں اپنے ہی ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ نکاح کروں گا، اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اور اس کا نام کیا تھا؟ قابیل۔ اس کا نام کیا تھا؟ قابیل۔ پھر اس نے دوسرے بھائی کو قتل کیا۔ یہ لمبا واقعہ، میں اپنے موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ روح زمین پر سب سے پہلی قربانی کون سی تھی؟ آدم کی اولاد نے، آدم کے بیٹوں نے، دونوں نے قربانی کی۔ ایک کی قربانی قبول ہوئی، ایک کی قربانی رد ہوئی۔ ایک کی قربانی کیا ہوئی؟ رد ہوئی۔ یہی سلسلہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک چلتا رہا، یہی طریقہ قربانی کا ہر امت کے لیے۔ جانور کاٹتے، قربان کر کے اس کو پہاڑ پر رکھ دیتے، آسمان سے آگ آتی، جس کے گوشت کو آگ کھا جاتی، آگ لے جاتی، اس کی قربانی قبول، جس کے گوشت کو آگ چھوڑ جاتی اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی۔ واضح پتہ چل جاتا تھا کسی کی قبول ہوئی، کس کی قبول نہیں ہوئی۔ ہم قربان جائیں اپنے پیغمبروں پر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام رات سوتے ہیں،
خواب آتے ہیں کوئی چیز کو ذبح کر رہا ہوں، صبح اٹھے 100 اونٹ، تقریباً 100 اونٹ کو ذبح کیا، اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا، رات دوسری آئی، پھر سو گئے، پھر خواب آئی، پھر اٹھے، پھر 100 اونٹ ذبح کیے، اللہ کے راستے میں قربان کر دیے، تیسری رات آتی ہے، پھر سوتے ہیں، پھر یہی خواب آتی ہے، تیسری مرتبہ اٹھتے ہیں، ساتھ 100 اونٹ ذبح کر کے غربا مساکین فقراء میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ خواب کے اندر ساتھ ایک آواز آتی ہے، آواز کیا آتی ہے؟ آواز یہ آتی ہے کہ اے ابراہیم، اللہ تجھ سے اونٹ کی قربانی نہیں مانگ رہا، اللہ تجھ سے مال کی قربانی نہیں مانگ رہا، تو نے مال پہلے ہی پیش کر دیا ہے اللہ کے راستے میں، تو نے جان پہلے ہی پیش کر دی ہے اللہ کے راستے میں، تو نے ماں باپ، تو نے اپنے اولاد کو اپنی بیوی سے، اپنے سے جدا پہلے ہی کر چکے ہو، اب جو آپ کو سب سے پسندیدہ چیز ہے، سب سے اچھی اور دل عزیز چیز ہے، اللہ اس کی قربانی لینا چاہتے ہیں۔ کس کی قربانی لینا چاہتے ہیں؟ اس وقت جو سب سے دل عزیز چیز ہے، آپ سب سے پیاری اور محبت بری چیز ہے، اس کی قربانی مانگنا چاہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اندازہ لگایا اور اس بات کی سطح پر پہنچے کہ مجھے اس وقت میں سب سے عزیز میرا بیٹا ہے، جو اللہ نے مجھے بڑھاپے میں عطا کیا۔ جب میری کمر جھک گئی، 85 سال کے قریب میری عمر ہو گئی، اس وقت اللہ نے مجھے لڑکا عطا کیا، بیٹا عطا کیا، اس وقت مجھے وہ سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اس وقت کیا ہے؟ وہ سب سے زیادہ مجھے عزیز ہے، وہ میرا بیٹا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا اپنی بیوی، اپنی عفت معاف سے کہنے لگے کہ بچے کو تیار کر دو، میں اس کو کہیں لے جانا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ توجہ میری طرف کرے بھائی، میں اس کو کہیں لے جانا چاہتا ہوں، بچے کو تیار کر دو۔ سیدہ ہاجرہ نے بچے کو تیار کیا، نہلایا، دہلایا، اچھے کپڑے پہنائے۔ ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے پوچھا کہ اس کو آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اس کو اپنے محبوب کی ملاقات کے لیے لے کے جا رہا ہوں، اپنے محبوب کی ملاقات کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ بچے کو ساتھ لیا، بچے کی انگلی پکڑی۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک رسی لی، ایک چھری بھی ساتھ لی۔ جن دوستوں نے مکہ دیکھا ہے اللہ بار بار دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ پاک ان کو بھی زیارت کی توفیق دے۔ مکہ سے تھوڑا باہر نکل کر مینا کا میدان ہے، بعض لوگ پیدل چلے جاتے ہیں، وہاں سواریاں بھی جاتی ہیں۔ مینا کے میدان کی طرف لے کر چلے گئے، ایک ایسی جگہ آئی، بچے کو کھڑا کیا۔ ننھا اسماعیل چھوٹا سا بچہ ابھی بھاگنے دوڑنے لگا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ ابا جان مجھے یہاں کیوں لے کر آئے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ بیٹا مجھے ایک خواب آیا ہے، تجھے میں وہ خواب سنانا چاہتا ہوں، تجھ سے میں رائے لینا چاہتا ہوں، تجھ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں کہ اس خواب کے بارے میں تیری کیا رائے ہے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی، اس خواب کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ
معہ السعی، جب بچہ دوڑنے بھاگنے کے قابل ہوا، جب بچہ کھیلنے کودنے کے قابل ہوا، جب بچہ اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہوا، فلما بلغ معہ السعی، جب بچہ دوڑنے کے قابل ہوا، پہلے تو بچہ ہی نہیں تھا، دعاؤں کے ذریعے سے بچے کو مانگا، بڑھاپے کے عالم میں اللہ نے لخت جگر عطا کیا، جب لخت جگر بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو گیا، اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہو گیا، اللہ کا حکم آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے ننھے اسماعیل سے کہتے ہیں، اے بیٹا، قال یا بنی انی ارا فی المنام، اے بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں، میں نے نیند میں خواب دیکھی ہے، رات سویا پڑا میں نے دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، کہ میں تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، کہ میں تجھے اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بتا تیری اس معاملے میں کیا رائے ہے، تو بتا تیرا اس معاملے میں کیا خیال ہے، تو بتا تیرا اس معاملے میں کیا مشورہ ہے۔ باپ بھی نبی تھا، بیٹا بھی نبی بننے والا تھا، باپ بھی بڑا باعظمت تھا، بیٹا بھی بڑا باعظمت بننے والا تھا، باپ بھی پیغمبر تھا، بیٹا بھی پیغمبر بننے والا تھا، دونوں کو رسالت، باپ کو رسالت ملی، بیٹے کو بھی رسالت ملنے والی تھی، باپ بھی عظیم تھا، بیٹا بھی عظیم تھا، باپ بیٹے کا مکالمہ چل رہا ہے، بیٹا بتا میں نے خواب دیکھی، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں۔ ایک بات آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں، نبی کو جو خواب آئے وہ وحی ہوتی ہے، نبی کو جو خواب آئے وہ کیا ہوتا ہے؟ یوسف علیہ السلام کو خواب آیا نا، اپنے ابا کو بتایا کہ ابو مجھے 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، مجھے 11 ستارے، ایک چاند اور سورج کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب بھی نبی تھے، وہ بھی سمجھ گئے، انہوں نے پھر بتایا کہ اپنے بھائیوں سے بچ کے رہنا، اپنے بھائیوں سے بچ کے رہنا، اس کی تعبیر یہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، تو یہ خواب کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے وحی تھی، احکام الہی تھا، حکم الہی تھا، اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ تم ایسے کرو، تم ایسے کرو۔ نبیوں کو ہماری طرح نہیں الٹے سیدھے خواب نہیں آتے، نبیوں کو جو خواب آتا ہے وہ صبح روز روشن کی طرح اس کی تعبیر بھی نظر آتی ہے، اس کی تعبیر بھی نظر آتی ہے۔ بیٹے سے کہہ رہے ہیں، بیٹے سے مکالمہ کر رہے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا خون بہا رہا ہوں، تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بتا تیری اس بارے میں کیا رائے ہے، تیرا کیا خیال ہے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا پوچھنا بنتا نہیں ہے، جب اللہ کا حکم ہے پھر مشورے کی ضرورت نہیں ہے، پھر پوچھنا بنتا نہیں ہے، پھر رائے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ نے بیٹے کی خوشخبری دی تو کیا فرمایا؟ فبشرناہ بغلام حلیم، پچھلے جمعے ہم بیان کر چکے ہیں کہ ہم تجھے بچہ دیں گے، بیٹا دیں گے، بردبار دیں گے، صبر والا دیں گے، تحمل والا دیں گے۔ اللہ یہ بتانا چاہتا تھا، ہم تک یہ بات پہنچانی تھی، اللہ نے قیامت کی صبح تک اس بات کو قرآن میں رقم کرنا تھا کہ دیکھو باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے، اور اکلوتا بیٹا، اور بیٹا نہیں ہے، اکلوتا بیٹا، ایک ہی بیٹا ہے، دوسرا بیٹا بھی نہیں ہے، اور بیٹا بھی
بڑھاپے میں عطا کیا ہو، تو کسی باپ کا دل کرتا ہے کہ اس کی گردن پہ چھری چلاؤں؟ روح زمین پر تاریخ میں سب سے یہ پہلا واقعہ تھا کہ باپ نے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی، پہلا واقعہ۔ اس کے بعد یہ واقعہ نہیں ہوا۔ باپ نے پوچھا بیٹے سے، بیٹا بتا تیری کیا رائے اس بارے میں، تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹا بھی پھر بیٹا بھی نبی کا اور نبی بننے والا ہو، اس کے بھی کیا جملے ہیں۔ بیٹے نے جواب دیا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان تم وہ کام کر گزرو جس کا تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، جو اللہ نے خواب کے اندر تمہیں بتایا ہے اس کے مطابق تم عمل کرو، جو اللہ نے تمہیں دکھایا ہے اس کے مطابق تم کام کرو۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ اے ابا جان تم مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ تم مجھے کیسا پاؤ گے؟ انشاءاللہ صابرین میں میرا شمار ہوگا۔ جو اللہ نے حکم دیا ہے کرو، چھری چلانے کا حکم ہے چھری چلاؤ، ذبح کرنے کا حکم ہے ذبح کرو، گردن کاٹنے کا حکم ہے گردن کاٹو۔ باپ قربان کرنے کے لیے تیار، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار۔ قربانی سے پہلے چند بات چیت جو باپ بیٹے کے درمیان میں ہوئی۔ سب سے پہلے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے، چھوٹے بچے تھے، ننھے بچے تھے، لیکن اللہ نے نبی بنانا تھا۔ نبی کی ساری زندگی بڑی باوقار باعظمت ہوتی ہے، اللہ نے نبی بنانا تھا۔ سب سے پہلے ننھے بچے نے اپنے گردن سے اپنا کرتا نکالا۔ کیا نکالا؟ توجہ ہے اب حضرات کی۔ اپنے گلے سے اپنا کرتا نکالا، اپنے ابا سے کہا کہ اے ابا جان یہ میرا کرتا یہ میری اماں کو دے دینا۔ کس کو دے دینا؟ میری اماں کو دے دینا۔ ظاہر ہے آپ مجھے قربان کرنے جا رہے ہیں، آپ میری گردن پہ چھری چلانے کے لیے جا رہے ہیں، آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آج کے بعد میری ماں سے میری ملاقات تو نہیں ہوگی، ظاہر ہے میری ماں مجھے قیامت سے پہلے نہیں ملے گی، ملاقات ہوگی تو قیامت کے دن ہوگی، اس لیے ابا جان یہ کرتا دے رہا ہوں، میری ماں کو دے دینا اور اسے کہہ دینا کہ جب میری یاد آئے میرے کرتے کو سینے سے لگا کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لینا ہے۔ کتنی دنائی کی بات کی۔ دوسری بات کی، ابا جان جب آپ مجھے ذبح کریں میرے ہاتھ بھی باندھ دیں، میرے پاؤں بھی باندھ دیں، رسی سے اچھے طریقے سے باندھ لیں۔ ابراہیم کہنے لگے بچہ تیرے ہاتھ پاؤں کیوں باندھ لوں؟ کہنے لگے کہ ابا جان ظاہر ہے جب تم میری گردن پہ چھری چلاؤ گے میری تکلیف ہوگی، ہاتھ پاؤں ہلیں گے، ہلنے کی وجہ سے کہیں ہاتھ پاؤں تمہیں نہ لگ جائے، باپ کی بے اکرامی نہ ہو جائے، باپ کی بے احترامی نہ ہو جائے، میں باپ کے وقار کو برقرار رکھنا چاہتا ہوں۔ ننھا سا بچہ کتنی دنا کی باتیں کر رہا ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے ابا جان مجھے ذبح کرنے سے پہلے میری آنکھوں پر پٹی باندھ لینا اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لینا، میری آنکھیں بھی بند کر لینا اور اپنی آنکھیں بھی بند کر لینا۔ ابراہیم پوچھتے ہیں بیٹا اپنی آنکھوں پر پٹی کیوں باندھوں اور تیری آنکھوں پر پٹی کیوں باندھوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ننھا بچہ اپنے زبان حال سے بول کے کہتا ہے ابا جان
درمیان ظاہر ہے، جب مجھے نیچے لٹائیں گے، میری گردن پہ چھری چلائیں گے، میری آنکھیں آپ کی آنکھوں میں آئیں گی، آپ کی آنکھیں میری آنکھوں میں آئیں گی، کبھی آپ کے دل میں بچے کی محبت نہ آ جائے، کہیں میرے دل میں باپ کی محبت نہ آ جائے، ہمارے آپس کی محبت میں اللہ کا حکم درمیان میں نہ رہ جائے۔ نہیں بات سمجھ آ رہی؟ میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیں، اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیں، تاکہ جب چھری چلائیں تمہیں خون دیکھ کر بیٹے کی محبت نہ غالب آ جائے، میرے دل میں باپ کی محبت نہ غالب آ جائے۔ اللہ کا حکم پورا ہونا چاہیے، اس لیے کیا کریں آپ؟ میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیں اور اپنی آنکھوں پر بھی، بولو بھائی، اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا، جب دونوں تیار ہو گئے، باپ بھی تیار ہو گیا، بیٹا بھی تیار ہو گیا، باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا، اوپر والا بھی تیار ہے، نیچے والا بھی تیار ہے، چھری چلانے والا بھی تیار ہے، جس پر چھری چلے وہ بھی تیار ہے، باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے۔ قرآن کہتا فَلَمَّا أَسْلَمَا، جب دونوں تیار ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ننھے اسماعیل کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا لیا، اور چھری پہلے تیز کر کے رکھی ہوئی تھی، نبوت والے زور کے ساتھ چھری کو تیز کیا، چھری رکھی گردن پر، چلانے کی کوشش کی، چھری چلنے کا نام ہی نہیں لیتی، پھر کوشش کی، چھری چلنے کا نام نہیں لیتی، پھر تیسری مرتبہ چھری چلانے کی کوشش کی، چھری چلنے کا نام نہیں لیتی۔ عزیزان من، آپ حضرات کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، ایک نبی کے اندر 40 مردوں جیسی طاقت ہوتی ہے، وہ مرد بھی جنتی، ایک جنتی مرد کے اندر 100 مردوں جیسی طاقت ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ایک نبی کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نبوت والا زور لگا کر پہلے چھری کو تیز کیا، پھر بچے کی گردن پر رکھا، نبوت والا زور لگایا، چھری کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ نے چھری کو قوت گویائی عطا کی، چھری کو زبان عطا کی، چھری نے اپنی زبان حال سے بول کر کہا اے ابراہیم، مجھے تیرے خدا کا حکم ہے کاٹنا نہیں، تو حکم دیتا ہے کاٹ، اب تو بتا تیرا حکم مانوں کہ تیرے خدا کا حکم مانوں؟ تو کہتا ہے بچے کی گردن کاٹ، تیرا خدا کہتا ہے چھری خبردار اگر بچے کا ایک بال بھی کاٹا دو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ چھری چلانے کی کوشش کی، چھری چلی نہیں۔ ننھا اسماعیل کہنے لگا کہ ابا جان، چھری کی نوک میری گردن پہ رکھ کر اوپر زور لگاؤ، چھری کی نوک میری گردن میں چلی جائے گی، شاید اس طرح میں ذبح ہو جاؤں، شاید اس طریقے سے مجھے تکبیر آ جائے، شاید اس طریقے سے میرا خون نکل جائے۔ لیکن کیا تھا؟ اللہ کا حکم تھا، چھری کو اللہ کا حکم تھا۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، باپ بیٹا قربان کرنے کے لیے تیار، دونوں راضی ہو گئے، زمین پر لٹایا، چھری چلائی، چھری چلنے کا نام نہیں لیتی۔ اللہ نے آسمانوں سے آواز لگائی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اے ابراہیم ہم تم کو آواز دیتے ہیں، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنی خواب کو سچا کر کے دکھایا ہے،
اس امتحان میں بھی تو کامیاب ہے، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طریقے سے ہم محسنین کو اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ چھری کو چلنے کا حکم ہی نہیں ہے، وہی چھری ہے۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، زمین پر آئے، جنت سے دمبا لے کر آئے، کالے رنگ کا تھا، موٹے موٹے اس کی آنکھیں تھی، موٹا تازہ تھا۔ اسماعیل کو نکالا، نیچے دمبے کو رکھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر آتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، آنکھوں سے پٹی کھولتے ہیں تو بچے کے بجائے دمبا ذبح ہوا پڑا۔ یہ صرف اللہ کی طرف سے امتحان تھا۔ کیا تھا؟ اللہ نے اعلان کر دیا، اللہ نے کہا دیکھو اسماعیل نے آج قربانی کی، قیامت کی صبح تک ہر مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو، اس سنت کو زندہ رکھے گا۔ ہر مسلمان کوشش کرتا ہے، بعض ایسے مسلمان بعض ذوق ہیں، سارا سال جانور پال کر، وہ چیزیں خود کھانے کو نہیں ملتی جو جانور کو ڈال کر، اس کو پال کر، اس کو موٹا تازہ کر کے، اس کو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرتے ہوئے اس پر چھری چلا دیتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، نیچے لٹایا ہوا ہے، تو اللہ نے فرشتوں کو مخاطب کیا، فرشتوں دیکھو، انسان کا تو ادھر نام و نشان نہیں تھا نا، آسمانوں پر فرشتوں کو مخاطب کیا کہ فرشتوں دیکھو، جب میں آدم علیہ السلام کو بنانے جا رہا تھا تو تم نے کہا تھا انی جاعلک فی الناس خلیفہ، جب اپنا خلیفہ بنانے جا رہا تھا تم نے کہا تھا یہ خون خرابہ کرے گا، دھندا فساد کرے گا انسان۔ دیکھو آج باپ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے، باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، صرف میرے حکم کے مطابق۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو قیامت کی صبح تک زندہ رکھا جائے گا۔ اور یہ جانور پر چھری چلانا، یہ صرف جانور پر چھری چلانا نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی انا پر چھری چلانا ہے، بلکہ یہ اپنی میں پر چھری چلانا ہے، بلکہ یہ اپنی خواہشات کو ذبح کرنا ہے، اپنی ناجائز خواہشات کو، ناجائز تعلقات کو ذبح کرنا ہے۔ صرف جانور کو ذبح نہیں کرنا، بلکہ ہر چیز کو ہم کیا کر دیتے ہیں، ہر چیز کو ذبح کر دیتے ہیں۔ ہر مسلمان، ہر دوست کی، ہر بھائی کی یہ خواہش ہو جب وہ ذبح کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو حکم دیا کہ فاطمہ جب تو جانور ذبح کرے تو اپنے جانور کے پاس کھڑے ہو جانا، تیرے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین سے گرنے سے پہلے اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا حکم ہے جانور کے پاس کھڑے ہو جاؤ، اپنی انا کو بھی ذبح کرو، اپنی میں کو بھی ذبح کرو، اپنے اندر پائی جانے والے جتنی فضولیات ہیں، بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، ہر چیز کو ذبح کرو، ہر چیز کی نیت کر کے آپ جانور پر چھری چلائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت صاحب نصاب ہے تو وہ اپنی قربانی خود کرے گی۔ تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ جس بھائی کے پاس ہے، عورت کے پاس ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، آزاد ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اس پر کیا ہے؟ قربانی واجب۔ تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ، 1.5 لاکھ کا سامان موجود ہے، سونا چاندی ملا کے، نقدی ملا کے، مال تجارت ملا کے 1.5 لاکھ روپے کا اس کے پاس مال ہے، موجود ہے، زائد مال جو کہ سیل ہے، 1.5 لاکھ کا بنتا ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو استطاعت رکھنے کے باوجود، صاحب نصاب ہونے کے باوجود، مالدار ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، اس کو ہماری عیدگاہ میں آنے کی اجازت نہیں، اس کو مسلمانوں کے ساتھ خطیب کا خطبہ سننے کی اجازت نہیں، عید اضحیٰ پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اتنا سختی کے ساتھ اللہ کے رسول فرمایا۔ سال میں ایک ہی دفعہ عید آتی ہے تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اچھا جانور لیا جائے، مہنگا جانور لیا جائے، موٹا تازہ جانور لیے جائے تاکہ ہم سنت ابراہیمی پر عمل کر سکیں۔ دعا کرتے ہیں کہ جن دوستوں نے قربانی کا ارادہ کیا ہوا ہے، جانور لیے ہیں یا لینا چاہتے ہیں، اللہ ان میں لینے میں یا لیے ہیں اس میں آسانی پیدا فرمائے، جانوروں کو قبول فرمائے، قربانی کو قبول فرمائے۔ جو لوگ حضور حاضر ہیں، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے اور ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔